آپ سے سوال کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اقوام عالم کا ضمیر مردہ ہو چکا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ اتنا بڑا انسانی المیہ کھڑا ہے لیکن کوئی حرکت نہیں کر رہا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں امریکہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز یا اس طرح کے کسی ادارے سے کوئی امید ہے، لیکن بہرحال لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کوئی تو ہلے نا، کوئی تو موو کرے. یہ ظالم امریکہ نہیں، یہودی کے کسی کے دل میں رحم نہیں، لیکن کیا جو باقی ممالک دنیا میں موجود ہیں، کیا ان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی حرکت کی ہو؟ اور پھر تو میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کی طرف سے بھی کوئی حرکت ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں انسانی ضمیر مردہ ہے، کیوں اقوام عالم حرکت نہیں کرتی، بے حسی کا شکار ہیں، اور کیوں یہ انسانی جو بحران کھڑا ہے وہاں پر دنیا اس نہج پہ کیسے آ گئی؟ سر جزاک اللہ خیر. میں غیر متوقع بات کروں گا، اور وہ یہ کہ یہ انسانی بحران نہیں ہے، یہ ایک فوجی بحران ہے. اس کو ایسے پیش کیا گیا ہے کہ یہ انسانی بحران ہے. ہاں میں جانتا ہوں وہاں لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہاں یہ سارے حالات ویڈیو پکچرز میں ہم روز دیکھ رہے ہیں، لائیو قتل عام ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایک فوجی بحران ہے. دیکھیں ہمارے سامنے یہ ڈسیپشن، یہ دھوکہ، یہ فریب کس نے رکھا؟ یہ میڈیا نے رکھا. میڈیا کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا. میڈیا حکمران کی زبان ہوتا ہے، صرف اس کا انداز بدل گیا. ایک ٹائم پہ سرکاری میڈیا تھا جو اسٹیٹ کی نیریٹو پیش کرتا تھا، اب سو کالڈ انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، صرف ایک طریقے سے مینج کیا جاتا ہے. اس میڈیا نے ہمیں اس بحران کو دو طریقوں سے پیش کیا. نمبر ون، ایک تھا وہ جو کہ اسرائیل کا حامی بن گیا اور بڑا کل کے امریکہ کی حمایت کر رہا ہے اور امریکہ کے حق میں دلائل دے رہا ہے. اور دوسرا وہ جو اچھا میڈیا تھا، جو میری اور آپ کی بات کر رہا تھا، جو میرے جذبات کو اور آواز پہنا رہا تھا کہ، اور ہم خوش ہو رہے تھے. ہمیں یہ دکھایا گیا کہ جو چند سرپرے نوجوان اللہ کے دین کے جذبے سے یہود سے لڑ رہے ہیں، ہمیں ان کو ایک آرگینائز آرمی سٹرکچرڈ سسٹم کے طور پہ پیش کیا، جیسے کہ آپ ان سے امید لگاؤ، یہ اسرائیل کو مار رہے ہیں، اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ بہت بہادر ہیں. آف کورس بہادر ہیں، بہادری سے انکار نہیں، لیکن انہوں نے ہمیں ایسے پیش کیا کہ فوج کی موبلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ لڑ رہے ہیں نا. آج انہوں نے اتنے یہودی مار دیے، آج انہوں نے اتنے مار دیے، آج انہوں نے یہاں پہ ان کو گات لگائی ہوئی تھی اور ان کو مار دیا، آج یہاں پہ انہوں نے اتنے زخمی کر دیے، اور ہمیں ایک ایسی امید لگا دی جیسے کہ ہم اور ہم یہ دیکھ کے خوش ہوتے تھے. ہمیں یہ ویڈیو کلپس آتی تھی، ہم کہتے تھے واہ زبردست، ماشاءاللہ مجاہدین نے یہ کر دیا. یہ تاثر ہمیں اس میڈیا نے دیا جس کو ہم پسند کرتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ ایٹ لیسٹ کوریج ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی عظمت دکھائی جا رہی ہے. لیکن اس کے ذریعے بگ گیم کیا کھیلی گئی؟ وائی ایجپشن آرمی شوڈ موو. ایجپشن آرمی کیوں جائے؟ اردن کی آرمی کیوں جائے؟ اگر وہ خفیہ طور پہ 2 گولیاں پہنچا دے، 2 بوٹلز پہنچا دے، اوپر سے اگر ایئر ڈراپ کر لے تو بس ٹھیک ہے نا. ملک اپنے آپ کو ہی بچا رہا ہے اور ساتھ میں مجاہدین کی مدد کر کے، جو پاکستان میں کہا جاتا ہے نا کہ مارخور نے جناب یہ کر لیا، اس طرح ہمیں تاثر دیتے ہیں. اصل ذمہ داری ان لڑکوں کی ہے، اور ہم جناب پوری ریاستیں، پورا سٹرکچر، پوری طاقت، پورے افواج، ٹینک، جہاز، میزائل، ڈرون، سب کچھ یہ ادھر موجود رہے گا. یہ لڑیں گے اور ہم شاید پہنچا دیں، وہ بھی نہیں پہنچا رہے، لیکن ہمیں کہا گیا. تو میں اور آپ جو ہمدردی رکھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، ہم یہ دیکھ کے مطمئن ہو رہے تھے کہ کچھ تو چل رہا ہے. اب انہوں نے دوسری گیم کیا کی ہمارے ساتھ؟ دوسری گیم یہ کی جس پہ پوری دنیا کو انہوں نے بیوقوف بنایا کہ ایک انسانی المیہ ہے، ایئر ڈراپ ہونی چاہیے. مسلمان ملک کمبل، دوائی اور خوراک کیوں نہیں پہنچاتے؟ مصر کے بارڈر کے اوپر وہاں ٹرک کھڑے ہیں اور ہم پوری دنیا میں چندے جمع کرتے ہیں تاکہ فلسطینیوں کی امداد کر سکیں. میں اور آپ یقیناً اس سے متاثر ہوئے کہ یار ایٹ لیسٹ میری زکوٰۃ، خیرات، سب کچھ میں ادھر دے دوں تاکہ ان تک پہنچا دوں. کیا اس سے غزہ بچ جائے گا؟ اور جی غزہ بچنا چھوڑ دیں، فی الحال انسانی بحران ہے. 1 منٹ، ویسٹرن یونیورسٹیز میں لوگ کھڑے ہیں کہ ہم اسرائیل کو کچھ نقصان پہنچاتے ہیں، ویسٹرن اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، وہ امداد کو لے، وہ امداد کو لے، وہ محاصرہ ختم کرے، وہ ٹرکوں کو جانے دیں. چلے جی ہم وہاں پہ ایک امدادی سینٹر بنا دیا، وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، چلے کچھ مل گیا. اور میں اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہوں، چلے کچھ تو ہو رہا ہے. ایئر ڈراپ، ابھی بھی پروپوزل آ جاتی ہے عرب حکمران اسرائیل کی منظوری سے شاید کچھ ایئر ڈراپ کر کے وہاں کچھ امداد گرا دیں. اور ہم اس کو صرف اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسانی المیہ ہے. یہ ہماری افواج کیا کر رہی ہیں؟ آپ اور میں 2 سال سے یہ کیوں نہیں بول رہے؟
بھئی میں یہود سے کیا گلہ کروں؟ اس سے تو ہم 2 ارب مسلمان ہر نماز میں ان پہ غضب ہوا ہے اور ہم ان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان پہ جو عیسائی تھے اور یہودی ہیں جن پہ اللہ نے غضب کیا ہے ہم تو پناہ مانگتے ہیں، وہ تو جو کر رہے ہیں ان کو اور کیا کرنا ہے؟ اب کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ یہی کرنا تھا نا انہوں نے۔ ایجپشین جنرل سی سی کیا کر رہا ہے؟ اس نے محاصرہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں پہنچا رہا؟ مجھے بتائیں اردوغان صاحب جو پلاسٹک کا صلاح الدین ہے، ٹھیک ہے، کونیا کے اندر سے ترکی کے پائلٹ اسرائیلی پائلٹ کو ٹرین کرتے ہیں۔ ترکی کے اندر فوڈ الانیہ سے جا رہا ہے اسرائیلیوں کے پاس، تبلیسی سے فیول جا رہا ہے، اسکندرم سٹی ہے جہاں سے وہ تیل جا رہا ہے اسرائیل کے پاس۔ یہ ہو رہا ہے بھائی، ہو یہ رہا ہے کہ ان کا جیٹ فیول یہاں سے جا رہا ہے، ان کے پاس پانی یہاں سے جا رہا ہے، ان کے پاس تیل ترکی سے جا رہا ہے، ان کے پائلٹ ترکی ٹرین کر رہا ہے، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اسرائیل مظالم بند کر دے۔ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ ان کے قبضے میں پورا ہاتھ کس کا ہے؟ جارڈینینز کا ہے، ایجپشینز کا ہے، ترکی کا ہے۔ عاصم منیر صاحب گئے اور وہاں 2 اسٹیٹ اور باقی ہر سولوشن پہ ایگری کر کے ٹرمپ سے ہو کے آ گئے ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ ایئر برج کس نے بنا کے دی؟ ان کو لینڈ روٹ کس نے بنا کے دیا ہوا ہے جب حوثیوں نے راستہ روکا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل قاتل اردوغان ہے، اصل قاتل جنرل سی سی ہے، اصل قاتل عبداللہ ہے، اصل قاتل عاصم منیر ہے، اصل قاتل MBS ہے۔ قاتل تو یہ ہیں، وہ تو ہیں ہی قاتل۔ یہ ہے فوجی بحران۔ فوج کیسے موبلائز کرنی ہے؟ فوج موبلائز ہوگی نا، پھر یہ انسانی المیہ نہیں رہے گا، پھر یہ فوجی المیہ بھی نہیں رہے گا، پھر یہ قبضہ بھی نہیں رہے گا، پھر مسجد اقصی کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اس کو ایسے دیکھے۔ ہم ویسٹ پہ خوش ہوتے ہیں میڈیا میں، جو بندہ اسرائیل کی سخت مذمت کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آپ بچے مار رہے ہیں، اور کسی طرح سے اگر بچوں کو خوراک پہنچ جائے تو شاید ہمیں سکون مل جائے۔ وہ اس معاملے کو یہاں تک محدود کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگوں کو مارنا بھی چاہتے ہیں اور اس معاملے کو یہاں تک محدود کر کے، اور یہ وہ میڈیا کر رہے ہیں جیسے الجزیرہ، جو کہ ہم ان کو اچھے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب گڈ کاپ بیڈ کاپ اسٹریٹجی ہے جس میں ایک غلیظ بنتا ہے اور ایک اچھا بن کے، لیکن دونوں مل کے اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ غزہ کو ملیامیٹ کر کے، ختم کر کے، سب کو ختم کر رہے ہیں۔ اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ انتظار کرو۔ ہمارا صاحب یہ جملہ مجھے کہنے دیں، انہوں نے قائل کر لیا ہوا ہے اس میڈیا نے کہ فوجی سولوشن تو چھوڑ دینا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے علماء یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ہمارے حکمران فوج ڈیمانڈ نہیں کری کہ کیوں نہیں موبلائز ہو رہا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب صرف ڈسکشن یہ ہے کہ انسانی امداد کیسے پہنچے، کیا ہم پریشر ڈالیں، UN میں جائیں، امریکہ کی منتیں کریں، کیا عرب کانفرنس کروائیں، اسرائیل کی منتیں کریں، ہم یہ فوڈ کیسے پہنچائیں؟ اس سے آگے ڈسکشن نہیں ہے۔ دس از رانگ، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے ہمیں اس دھوکے سے نکلنا ہے۔ یہ قاتل ہیں جو ہمارے حکمران ہیں۔